السلام علیکم، میں ہوں نائلہ ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی آفیشیل۔ کیا آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو سکے؟ اگر آپ کو یقین اور ایمان حاصل ہو جائے تو پھر یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت کے لیے سب سے اس بات کا خوف ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر تجارت نہ ہو تو گھر نہیں چل سکتا، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین نہ ہو تو پھر ہمارا ایمان نہیں چل سکتا۔ پھر اس لیے نماز مشکل ہو جاتی ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں نہ کہا کرو کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو دے، اگر نہ چاہے تو نہ دے، تیری مرضی، بلکہ جب رب سے مانگنے جاؤ، جب رب سے مانگو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دے گا، اور جب تک تو دے گا نہیں میں واپس نہیں لوٹوں گا، میں تجھ سے لے کر ہی یہاں سے اٹھوں گا۔ جتنا تمہارا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہیں جھولی بھر کر عطا کرے گا۔ کمزور مسلمان لڑکھڑاتا ہے، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، کہاں سے ملے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا۔ لیکن جس کا ایمان کمزور مضبوط ہوتا ہے نا ایمان، تو وہ پھر ڈرتا نہیں ہے، وہ صرف اللہ سے مانگتا ہے اور پھر یقین رکھتا ہے کہ بس اللہ دے گا، جیسے بھی دے گا، جہاں سے بھی دے گا، وہ اس کا کام ہے۔ اللہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں طرف سے دشمن ہی دشمن ہیں، جادوگروں نے اپنے سانپ چھوڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں صرف ایک عصا یعنی کہ ایک لاٹھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اپنا عصا ڈال دو۔ دیکھیں، سوچیں ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے نا سامنے اتنے سانپ ہیں اور ہاتھ میں لاٹھی ہے، ہم اس لاٹھی سے سانپوں کو ماریں، لیکن رب تو کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ تم عصا ڈال دو۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم پہ یقین کیا، اپنے رب پہ یقین کیا، اپنا عصا ڈال دیا، تو پھر عصا دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہا بن گیا اور اس نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ سوچئے، یہ ہے اللہ اور اس کے رسولوں، اللہ کے رسولوں کا ایمان۔ اس سے آگے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دو۔ سوچئے ایک ماں اپنے بچے کو پانی میں کیسے بہا سکتی ہے؟ لیکن رب کا حکم ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں ڈال دیا اور کہا کہ میں اپنے بچے کو اپنے رب کے حوالے کرتی ہوں۔ یہ ہے اللہ والے لوگوں کا کامل یقین۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس بچے کی پرورش ہی فرعون کے گھر میں کروا دی، اور فرمایا۔ پھر ایک اور واقعہ یہیں پہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جو عصا ہے، اس کو پتھر پہ مارو۔ تو سوچئے ذرا کہ ایک لاٹھی کو پتھر پر مارنے سے بھی کبھی پتھر سے پانی جاری ہوا؟ لیکن رب کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم مانا اور عصا کو پتھر پہ مار دیا، تو پتھر سے یکدم 12 چشمے جاری ہو گئے، یعنی پتھر سے پانی نکل پڑا۔ تو یہ ہے کامل یقین۔ ایک سوچئے پانی پر لاٹھی مارنے سے کیا ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا اور پتھر سے پانی جاری ہو گیا۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میری نجات اللہ کے حکم میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، تو ہم پھر نماز بوجھ نہیں لگتی،
بلکہ جب نماز نہ پڑھیں تو ہمارا دل بوجھل ہو جاتا ہے، ہم بھاری ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں نہ جانے کون سا ایسا کام ہے جو ہم سے رہ گیا، ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن جو ہے وہ روح کی غذا بن جاتا ہے۔ پھر ایک سنت بھی اگر چھوٹ جائے تو ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں پر جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرو مت، غم نہیں کھاؤ، ہم تمہیں اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان لو، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ کب دے گا، کیسے دے گا، کہاں سے دے گا، بس مانگو اور پھر اس چیز پر ڈٹ جاؤ، اپنا یقین کامل رکھو، پھر اللہ دے گا اور وہ ضرور دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کسی کو 2 نعمتیں مل جائیں تو سمجھو اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ ایک درگزر کرنا، یہ نہیں کہ ہر غلطی پہ سامنے والے کو معاف کر دینا، درگزر کرنا ہر چیز سے، اور دوسرا یقین کی دولت۔ جس نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین کر لیا، اسے سب کچھ مل گیا۔ جب دعا مانگو تو یہ 2 چیزیں ضرور مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے معاف کرنے والا بنا دے، یا اللہ مجھے یقین کی دولت عطا فرما۔ اصل بیماری پتہ ہے کیا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے خلاف 2 لوگ باتیں کر رہے ہوں نا تو اسے لگتا ہے کہ شاید سامنے والا اسی کے بارے میں بات کرے، اسی کی برائی کر رہا ہے۔ لیکن اگر یقین کامل ہو تو وہی انسان جب اس کے سامنے بھی کوئی بات ہو رہی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مسکرا کے وہ کہتا ہے کہ بس میرا اور میرے رب کا معاملہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے، ہمارے اوپر کامل یقین عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں درگزر کرنے والا بنائے، ہمیں نماز کا سچا ذوق اور شوق پیدا کرے، ہمارے دلوں سے شک اور کمزوری کو نکال دے، ہمیں اپنے احکام پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔